بہت پرانی بات ہے کہ ایک بہت بڑے اور بہت پرانے جنگل کے کنارے پر ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کے دو بچے راجا اور رانی وہ بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ لڑکا بڑا تھا اور اس کا نام راجا تھا، لڑکی چھوٹی، اس کا نام رانی تھا۔ لکڑہارے کی بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکی تھی۔ لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ان بچوں کی ماں یعنی ستیلی ماں وہ بہت بری تھی۔ وہ بچوں سے بہت ناخوش تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان بچوں سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ ہر بات پر انہیں ڈانٹتی رہتی تھی اور ان سے خوب کام کرواتی تھی، جبکہ کھانے کے لیے بہت کم دیتی تھی۔ لکڑہارا بہت غریب تھا۔ وہ بیچارہ جنگل میں سارا دن لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو شہر میں جا کر بیچتا تھا، جس سے بیچارے کی دال روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ انسان جانور سب ہی بھوکے مرنے لگے اور اس حالت پہ روزانہ کی روٹی چلنی بھی ناممکن ہو گئی۔ ایک رات لکڑہارا اسی بات کو سوچ کر بہت پریشان تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ دراصل اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اسے اپنے بچوں کی فکر تھی، اور اس نے صبر سے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب آگے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم اپنے بچے کو کیسے پالیں گے؟ اب تو ہمارے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ان بچوں کی ماں جو ہر وقت ان سے ناخوش رہتی تھی اور کسی طرح سے ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ فوراً بولی کہ کل ہم کسی بہانے سے بچوں کو بہت دور جنگل میں لے جائیں گے۔ ہم وہاں کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دیں گے تاکہ جنگلی جانور ان کے قریب نہ آ سکیں۔ اس کے بعد ہم انہیں ایک ایک روٹی دے کر اپنے کام پر واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بہانے سے ہم اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ اگر وہ راستہ بھی تلاش کریں گے تو انہیں نہیں مل پائے گا۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو پہلے تو اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ انہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دے اور جنگلی جانور انہیں چیر پھاڑ دے؟ تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی بھوکا مرنا پڑے گا اور تمہارے پاس ہماری قبریں بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی بیوی جھنجھلا کر اور غصے سے بولی اور اس کے بعد اس کی بیوی نے ضد پکڑ لی، یہاں تک کہ لکڑہارا مجبور ہو گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ لیکن میرا دل بچوں کی یاد سے تڑپتا رہے گا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور اسی رات بچے بھی بھوک کی وجہ سے نہیں سو سکے تھے اور انہوں نے چپ کر اپنے ماں باپ کی یہ باتیں سن لی تھی۔ اس کے بعد لڑکی جس کا نام رانی تھا وہ بہت روئی۔ وہ اپنے بھائی راجا سے کہنے لگی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں اور وہ ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا بھائی راجا کہنے لگا، نہیں بہن، تم پریشان مت ہو، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچوں گا۔ جب دونوں میاں بیوی سو گئے تو لڑکا یعنی راجا کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک چادر اوڑھی اور چھپکے سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے آگے بڑے کنکر چاندی کے ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے۔ راجا نے بہت سے کنکر اٹھا کر اپنی جیبیں بھر لی اور پھر گھر واپس آ گیا اور گھر واپس آ کر اپنی بہن رانی سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، تم آرام سے سو جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی لیٹ کر سو گیا۔ اگلے دن صبح کا سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی ان دونوں بچوں کے پاس آئی اور بچوں سے کہنے لگی، چلو بچوں، کھڑے ہو جاؤ، آج ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ اس نے راجا اور رانی کو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا بھی دیا تھا اور کہنے لگی، یہ تمہارے دوپہر کو کھانے کے لیے ہے اور اسے ابھی نہ کھا جانا، ورنہ تمہارے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ رانی اور راجا نے خاموشی سے وہ روٹی کے ٹکڑے لیے اور اس کے بعد وہ سب جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد لڑکا یعنی راجا کھڑا ہو گیا اور مڑ کر اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگا، اور یہ حرکت راجا بار بار کرتا رہا۔ لکڑہارے نے جب اپنے بیٹے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی پوچھا کہ راجا، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تم پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ دھیان سے چلو بیٹا، راجا نے جواب دیا، میں اپنی بلی کے بچے کو دیکھ رہا ہوں جو ہمارے گھر کی چھت پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر ستیلی ماں فوراً بولی، ارے تم تو نیرے ہی بدھو ہو، وہ تمہاری بلی کا بچہ نہیں ہے بلکہ سورج ہے جو مکان کی چھت پر سے ابھر رہا ہے۔ مگر راجا بلی کا بچہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو اپنی جیب سے کنکر نکال کر راستے میں گراتا جا رہا تھا اور راستے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو لکڑہارا کہنے لگا، میرے بچوں، اب تم لکڑیاں جمع کرو، میں یہاں پر آگ لگا دوں گا۔ اس کے بعد راجا اور رانی نے لکڑیاں جمع کر کے ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد لکڑہارے نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو لکڑہارے کی بیوی بولی، بچوں، اب تم اس آگ کے قریب ہی بیٹھ جاؤ، ہم لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتے ہیں، جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلیں گے۔ راجا اور رانی آگ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ دوپہر کی روٹی کھا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں کلہاڑی کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہی اور وہ یہ سن کر بہت خوش تھے اور مطمئن تھے کہ ان کے باپ یہیں پر ہے، مگر حقیقت میں وہ کلہاڑی کی آواز نہیں تھی بلکہ ہوا کے چلنے سے درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ وہ کافی دیر اپنے باپ کا انتظار کرتے رہے
اور تھک ہار کر وہیں پر سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھا چکا تھا۔ لڑکی یعنی رانی روتی ہوئی بولی، اب ہم گھر واپس کبھی نہیں جا سکیں گے۔ راجا نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میری بہن تھوڑی دیر اور انتظار کرو، چاند نکلنے دو، پھر ہم چاند کی روشنی سے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ جب پورا چاند نکل آیا تو راجا نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور انہی کنکروں کو دے کر چلتا رہا جو اس نے آتے وقت راستے میں گرائے تھے، اور وہ چاند کی چاندنی سے چمک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پوری رات چلتے رہے اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب ان کی ستیلی ماں نے دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تم بڑے لاپرواہ قسم کے بچے ہو، تم اتنی دیر تک جنگل میں سوتے رہے، ہمیں تو لگا کہ اب تم کبھی واپس نہیں آ پاؤ گے۔ لیکن جب لکڑہارے نے اپنے بچوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ اپنے معصوم بچوں کا جنگل میں چھوڑ کر آنے سے بہت مایوس اور غمگین تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصے بعد پھر قحط پڑ گیا۔ بچوں نے ایک بار پھر اپنی ستیلی ماں کی باتیں سن لی جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس فقط آدھی روٹی ہے، اس بار ہم بچوں کو بہت دور اور گھنے جنگل میں چھوڑ کر آئیں گے، کہیں یہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر لکڑہارا بہت غمگین ہوا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جب آدھی رات کے وقت سب سو گئے تو راجا پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا کہ کہیں سے سفید کنکریاں ڈھونڈ کر لے آئے۔ یہ سفید کنکریاں ہی تھی جو پچھلی بار انہیں گھر واپس لے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں، مگر پھر بھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی اور کہنے لگا، میری بہن رو نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں بچا لے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لکڑہارے کی بیوی نے دونوں بچوں کو جگا دیا اور پھر سے انہیں روٹی کے 2 ٹکڑے دیے، لیکن یہ روٹی کے ٹکڑے پچھلی بار کی طرح بڑے نہیں تھے، یہ بہت چھوٹے تھے۔ پھر جب وہ جنگل کی طرف چلے تو راجا جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹیوں کا چورا بناتا رہا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رک رک کر وہ راستے میں گراتا رہا۔ راجا، تم بار بار کیوں رک جاتے ہو؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ میں اپنے کبوتر کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، راجا نے جواب دیا۔ اس کی ستیلی ماں بولی، وہ تمہارا کبوتر نہیں ہے، وہ تو سورج کی کرنیں ہیں جن سے چمنی چمک رہی ہے۔ لیکن راجا تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے راستے پر ہی گراتا ہوا چلا گیا۔ اس بار تو وہ جنگل میں اتنی دور اور ایسی جگہ پر آئے تھے جہاں کبھی لکڑہارا بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ان کی ستیلی ماں کہنے لگی، بچوں اب تم اس آگ کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر تم تھک گئے ہو تو یہاں پر سو جاؤ، ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، ہم شام کو واپس آئیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ پھر روتے ہوئے راجا نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک خود کھایا اور دوسرا اپنی بہن کو دے دیا۔ راجا اپنی روٹی کے تو پہلے ہی ٹکڑے کر کے راستے میں گراتا ہوا آیا تھا تاکہ وہ گھر کا راستہ معلوم کر سکے۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ رات ہو گئی لیکن انہیں لینے کے لیے کوئی واپس نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے پھیل گیا تو میری بہن، چاند نکلنے کا انتظار کرو، جب چاند نکل جائے گا تو مجھے وہ روٹی کے ٹکڑے نظر آ جائیں گے۔ جب چاند نکلا تو انہیں روٹی کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دیا، دراصل وہ روٹی کے ٹکڑے چڑیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ لیکن راجا نے اپنی بہن سے پھر بھی کہا، میری بہن فکر نہیں کرو، ہم راستہ تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ پوری رات اور اگلا پورا دن جنگل میں ٹکرے مارتے پھرتے رہے، مگر انہیں کہیں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ بھوک پیاس سے ان کا برا حال تھا، انہوں نے چند بیروں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بیر بھی انہیں ایک بیری کے نیچے سے مل گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک جھاڑی میں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی سو گئے۔ اب اگلے دن ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ آج بھی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دوپہر کے وقت انہیں ایک پرندہ دکھائی دیا جو درخت کی شاخ پر بیٹھا بڑی سریلی آواز میں گا رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا، وہ بہت سریلی آواز میں گا رہا تھا، اتنی سریلی آواز کہ راجا اور رانی رک کر اس کی آواز سننے لگے۔ پھر وہ پرندہ پھڑپھڑا کر اڑنے لگا اور دونوں بہن بھائی اس پیچھے چلنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک چھوٹے سے مکان کے پاس پہنچے۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ مکان ڈبل روٹی سے بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس کی چھتیں وہ بھی روٹی سے بنی ہوئی تھی۔ راجا نے یہ دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، اب ہم اپنی ساری زندگی یہیں پر گزاریں گے اور اب ہم بغیر محنت کیے ہی اپنا رزق کھا لیں گے۔ اور پھر انہوں نے تھوڑی سی وہ روٹی توڑی تاکہ وہ دیکھ سکے وہ سچ میں روٹی ہی ہے یا کچھ اور رانی نے بھی پاس جا کر تھوڑی سی روٹی توڑ کر اپنے منہ میں ڈالی۔ اس کے بعد انہیں ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، کھاتے ہیں یہ کون شیطان میرا چھوٹا سا مکان؟ اس پر بچوں نے جواب دیا، جنت ہے یہ بچوں کی، غریبوں کی، مجبوروں کی۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور بہت ہی بوڑھی اور کمزور عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ اپنی لاٹھی
टेकती हुई घर से बाहर निकली। बच्चे उसे देखकर इस कदर खौफजदा हुए कि उनके हाथ से रोटी छूट गई और जमीन पर गिर गई। ये देखकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे प्यारे बच्चों, डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए दूंगी। वो बड़े प्यार से बच्चों को अंदर ले गई और उसने बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों के सामने लाकर रख दी, जो राजा और रानी दोनों बहन भाइयों ने खूब मज़े मज़े से खाई। और इसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें सोने के लिए 2 छोटे छोटे खूबसूरत से पलंग दिए, जिस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। जब दोनों बहन भाई अपने बिस्तरों पर लेटे तो उन्हें बहुत आराम महसूस होने लगा। आराम महसूस हुआ, ऐसा लगता था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। बूढ़ी औरत यूं तो उन बच्चों से बहुत मोहब्बत का बर्ताव कर रही थी, लेकिन हकीकत में वो एक खतरनाक जादूगरनी थी, जो रास्ता भटकते हुए मुसाफिरों को इसी तरह से अपने पास बुलाती थी और उनकी खूब खातर तवाज़ो करती। इसके बाद उन्हें उठाकर खा जाती थी। जब राजा और रानी दोनों अपने बिस्तरों पर सो गए तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके मुंह से पानी बाहर आया था। वो चटखारा लेते हुए बोली, अब ये मेरे काबू में हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह के वक्त वो बच्चे उठे भी नहीं थे कि बुढ़िया उठ गई। उसने बच्चों को देखा, वो अभी तक सोए हुए थे। सोते हुए वो दोनों बहन भाई बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और मन ही मन में सोचने लगी, इनका गोश्त तो बहुत ही मज़े का होगा। फिर उसने राजा को अपनी गोद में ऐसे उठा लिया जैसे कोई बहुत ताकतवर औरत हो और उसकी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई। अब वो कमज़ोर मालूम नहीं होती थी। वो राजा को लेकर बाहर आ गई और घर के पास ही एक कमरे में ले गई। वो कमरा दरअसल पिंजरा था। उसने राजा को अंदर डालकर बाहर से कुंडी लगा दी। वो उस कमरे में चाहे जितना भी चीखता चलाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। अब बूढ़ी औरत कमरे में वापस आई और रानी अभी तक सोई हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई उसके पास नहीं है। बुढ़िया ने रानी को जोर से झंझोड़ डाला। रानी डर कर उठ गई और वो हैरानी से बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। गुस्सा था। उसने गुस्से से कहा, उठ काहिल लड़की, चल पानी लेकर आ और अपने भाई के लिए कुछ पका। जब वो खा खा कर खूब मोटा ताज़ा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। रानी ने जब ये बात सुनी तो वो चीखे मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं था। रानी बेचारी अब वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। राजा के लिए बहुत उम्दा खाना पकाया जाता, मगर रानी बेचारी को बचा हुआ खाना ही नसीब होता। बूढ़ी औरत हर रोज़ पिंजरे के पास जाती और चला कर बोलती, राजा अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। राजा उसके बदले में एक हड्डी उसके हाथ में थमा देता। बूढ़ी जादूगरनी, जिसकी नज़र बहुत कमज़ोर थी, वो ये नहीं देख पाती थी कि ये उसकी उंगली है या कुछ और है। वो रोज़ाना उस हड्डी को पकड़ कर देखती तो परेशान हो जाती कि क्या बात है, मैं रोज़ाना इसे इतना उम्दा खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इसी तरह से 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो कहने लगी कि अब कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के को खा जाऊंगी। उसने रानी को आवाज़ दी, ए लड़की, पानी लेकर आ। राजा चाहे मोटा हो या पतला, मैं कल सुबह उसे पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारी सिसकियां भर भर कर रो रही थी और पानी ला रही थी। वो बेचारी रोते रोते कहने लगी कि ए अल्लाह, हमारी मदद कर। इससे अच्छा था ये कि हमें जंगल में ही दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाते, ताकि हम दोनों बहन भाई एक साथ ही मर जाते। बंद करो ये रोना धोना, जादूगरनी चला कर बोली। दूसरे दिन रानी बाहर आई। उसने पानी से भरी एक देचकी 2 बांसों के दरमियान लटका दी और उसके नीचे आग जला दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, पहले हम इसको भुनेंगे। मैंने तंदूर तैयार कर लिया है और आटा भी बना लिया है। फिर इसके बाद उसने रानी को तंदूर की तरफ धक्का दिया जिसमें आग के शोले भड़क रहे थे, और बूढ़ी औरत ने रानी से कहा कि जाकर देख तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, ताकि मैं रोटियां पका सकूं। असल में वो बूढ़ी औरत रानी को इसलिए तंदूर के पास भेज रही थी ताकि वो उसे भी धक्का देकर तंदूर में गिरा दे और उसे भी पकाकर खा जाए। लेकिन रानी उसकी चालाकी को समझ गई थी। उसने अनजान बनते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ये देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं किस तरह से देखूं। उसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे कामचोर लड़की, इस तंदूर का मुंह इतना बड़ा है कि मैं अपना सर भी इसके अंदर डाल सकूं। ये कहकर उस बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सर तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने पीछे से तंदूर के अंदर धकेल दिया और लोहे के एक ढक्कन से तंदूर का मुंह बंद कर दिया। बुढ़िया की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह से चीख रहे थे। एक बार वो भी उसकी चीखें सुनकर डर गई, लेकिन उसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी और भागती हुई इस तरफ आई जहां पर उसका भाई राजा कैद था। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और चेक करके बोली, राजा राजा, हम आज़ाद हो गए हैं। बूढ़ी औरत जलकर मर गई है। उसका भाई ऐसे बाहर आया जैसे कोई पिंजरा परिंदे से निकलता है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब उन्हें जंगल में किसी का डर नहीं था। वो बेखौफ होकर बूढ़ी जादूगरनी के कमरे में चले गए।
वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें बहुत से मुख्तलिफ संदूक नजर आए। उन संदूकों में हीरे, जवाहरात और सोने की अशरफियाँ भरी हुई थी। राजा ने उन अशरफियों से अपनी जेबें भर ली और रानी भी जितनी अशरफियाँ ले सकती थी उसने ले ली। इसके बाद राजा ने कहा कि अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे भटकने के बाद वो एक झील पर पहुंचे। अब हम इसके पार कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, मुझे तो इसके बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रानी ने कहा कि देखो, सामने एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग खड़ा है, मैं उसे कहती हूँ कि वो हमारी मदद करे। रानी ने कहा। वो उसके पास गई और कहने लगी, प्यारे शुतुरमुर्ग, हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान खड़े हैं और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद शुतुरमुर्ग उनके पास आ गया। राजा शुतुरमुर्ग के ऊपर चढ़कर बैठ गया, रानी को अपने पास बैठाने लगा। तो रानी कहने लगी कि नहीं भाई, हम अगर दोनों इसके ऊपर बैठ गए तो हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा। हम एक एक करके ही इसकी कमर पर सवार होंगे और झील को पार करेंगे। शुतुरमुर्ग ने उन्हें एक एक करके झील को पार करवा दिया। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो जानी पहचानी सी लगती थी। थोड़ी देर और चलते ही उन्हें अपना मकान दिखाई दिया। अपने मकान को देखकर वो खुशी से उछल पड़े और उनकी जान में जान आ गई और दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हुए। उनके बाप ने जब अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब से वो अपने मासूम बच्चों का जंगल में छोड़कर आया था तो उसे चैन नहीं आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में रहता और रोता रहता। इसकी बीवी, जो इन बच्चों की सुतीली माँ थी, वो भी बीमार होकर मर चुकी थी। राजा और रानी ने हीरे जवाहरात का अपने बाप के आगे ढेर लगा दिया, जिन्हें वो बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थे, और इस तरह से उनकी तमाम जिंदगी की परेशानियां खत्म हो गई। सुतीली माँ से भी उनकी जान छूट गई। वो खुद ही अपने करतूतों की वजह से कहरे इलाही का शिकार हो गई और खुशी से दोनों बहन भाई अपने बाप के साथ जिंदगी बसर करने लगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।